رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے کل کے درس میں آپ لوگوں سے سورہ یونس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئیں کہ اس سورت کا پچھلی سورت سے اور اس کے بعد والی سورت سے کیا تعلق، اور اس کے مختصر جو معانی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اب آتے ہیں اس سورت اور سورہ ہود کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں اور وہ مطالب جو ان میں بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی شروعات کی حروف مقطعات سے۔ دیکھیے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ کہا کہ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی عظیم آیتیں ہیں جو آپ کو یہاں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ اور آپ سے اس سے پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ حروف مقطعات جن جن صورتوں کے اندر آتے ہیں، یعنی جن صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی ہے، آپ ان پر غور کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کے ذکر کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا بھی اعلان اس میں رہے گا۔ فوراً بعد آپ دیکھیے ہر جگہ عام طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے آپ پر، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کو نہیں بنا سکتے، آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اسی لیے اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کنت تعلمہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کنت تعلمہ انت ولا قومک، ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ۔ اور کبھی کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، ہم نے ان کی وحی کی تو آپ کو پتہ چلا، اس سے پہلے آپ نہیں جان رہے۔ تو آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ جب ہم نے آپ پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اتاری تو آپ کو معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں میں کیا کیا ہوا تھا۔ اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارا جو کلام ہے یہ عربی زبان کے حروف تہجی پر ہی مشتمل ہے۔ یہی الف لام را میم کاف ہا یا عین صاد اور قاف، کہا یہی حروف ہیں، انہی حروف سے ہم نے یہ قرآن مجید اتارا ہے، انہی حروف پر مشتمل ہے۔ تم بھی ایسے جملے بنا کر کے قرآن کے مقابلے میں لے کے آؤ، لیکن تم عاجز کیوں ہو؟ کیوں نہیں لے آ پاتے؟ کیونکہ تمہیں اس کی قدرت نہیں ہے۔ اس سے تم جان لو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام، اور یہ بھی جان لو کہ میں نے اپنے جس بندے کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے وہ میرا سچا رسول ہے۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں جو حروف مقطعات کے تعلق سے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، آج میں نے دوبارہ ان کی تذکیر کی ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کتنی عظیم ہے، اور اس کی نشانیاں اس کائنات میں کتنی بھری ہوئی ہیں جن کا شمار کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلے، اور قریش کے انکار کرنے کا کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں، انہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، تو وہ رسول کیوں نہیں بھیجے گا جو اتنی عظیم کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ تمہارے لیے ساری ضروریات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اسی پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اس کی قدرت بتا رہا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کائنات کا وہ نظام چلا رہا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد کہا تمہیں ایک دن اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے، وہ تم سے حساب لے گا کہ تم کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے وہاں جا کے کیا کیا، آؤ حساب دو، تمہارا رب تم سے حساب پوچھ رہا ہے، کیونکہ اس نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں یوں ہی نہیں دی ہوئی، عظیم حکمت کے لیے دی ہیں کہ رب کی نعمتوں کو استعمال کرو، نعمتوں سے مستفید ہو، لیکن شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قیامت کا دن برپا کرے گا، بندوں کو وہاں جمع کرے گا، ان کی قبروں سے ان کا حشر کرے گا، تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو ان کا اچھا بدلہ انصاف کے ساتھ دے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، ان کو ان کے جرائم کا بدلہ ملے، یہی تو انصاف ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس نے سورج کو کس قدر روشن بنایا کہ ساری دنیا کو وہ روشنی دے رہا ہے، چاند کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی روشنی ٹھنڈی ہے، جو رات میں ٹھنڈی روشنی دیتی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے اور سورج کی گرم ہے۔ دیکھیے سورج کی روشنی میں جلانے کی اللہ نے قوت پیدا کی ہے، اور چاند کی روشنی میں اللہ نے ٹھنڈک پیدا کی ہے۔ سورج جب نکلا ہوا ہو اور اس کی روشنی پورے آب و تاب پر ہو تو انسان 1 سے 2 منٹ تک سورج کو لگاتار دیکھ بھی نہیں سکتا آنکھیں کھول کر کے، لیکن چاند کو وہ لگاتار پوری رات دیکھ سکتا ہے۔ تو دونوں کی روشنی اور ان کے مقاصد کا اور حکمتوں کا فرق ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ رات اور دن کے نظام کو اس نے پیدا کیا، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے، اور اس کی بنا پر تمہارا ایک فائدہ یہ ہے کہ تم سالوں کا حساب جانتے ہو کہ کتنے سال ہوئے ابھی، اور فلاں بچہ پیدا ہوا تھا کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس دن پیدا ہوا، اور اس وقت اس کی عمر کتنی ہوئی ہے، اور کتنی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ تو تمہارے لیے اللہ نے یہ آسانی پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رب قدیر جس نے اتنی عظیم منظم کائنات پیدا کی ہے کہ سورج اور چاند کا ٹکراؤ نہیں، کواکب و نجوم ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں جاتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا، کروڑوں مجرات اس نے پیدا کیے جن کی تعداد کا بندوں کو علم ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کہیں پر کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں، اختلاف نہیں، کہیں کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی اور تمہاری زندگی کے لیے کھانے پینے کا سامان پیدا کیا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، تمہارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی، تمہارے پینے کے لیے پانی، اور طرح طرح کے مشروبات اس نے پیدا کیے تاکہ تم زندہ رہو اس زمین کے اوپر۔
تو وہ تمہارے جسم کی غذا کا اہتمام تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کر رہا ہے۔ اس نے جب تمہیں پیدا بھی نہیں کیا تھا، جب اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تو اس زمین کے اندر ہر مخلوق کی روزی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، مہیا فرما دی، پہلے فرما دی پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر کہی ہے، وہ تذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، سورہ حامیم سجدہ جسے فصلت وغیرہ کہتے ہیں، وہاں پہ تذکرہ اس کا آئے گا۔ وقدر فیہا اقواتہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں اس نے ساری مخلوقات کی روزی مقدر کر دی زمین کے اندر۔ تو ہماری پیدائش سے پہلے، بلکہ پوری انسانیت اور تمام جنوں کے پیدا کرنے سے پہلے، ان کے جینے کا وسیلہ، ذریعہ اور ان کے کھانے کے سامان اس نے پیدا کیے، تاکہ ان کا جسم کیا ہے، زندہ رہے۔ اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جسم کو پانی پینے کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی توجہ اس سوال کے اوپر لا رہا ہے، اکان للناس عجبا، تو کیا وہ پروردگار تمہاری روحانی غذا کا انتظام نہیں کرے گا؟ روحانی غذا، تمہاری روح کی غذا، کہ تمہیں کس ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ تم بھٹکتے رہو؟ جب انسان کے اپنے قرابت دار لوگ، اس کا بھائی یا اس کے ماں باپ یا اس کی اولاد حج پر جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو حج کر چکے ہیں آپ بتاتے ہیں وہاں پر جانا ہے تو ایئرپورٹ پہ ایسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایئرپورٹ سے ایسے بیٹھتے ہیں جہاز کے اوپر، اور وہاں پر یہ کرتے ہیں، اور فارم ہوتا ہے اس کو بھرتے ہیں، اور پاسپورٹ ضائع نہیں کی کرنا، خیال رکھنا پاسپورٹ کہیں ضائع نہ ہو ورنہ آپ جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر جب مکہ پہنچیں گے تو آپ کو عمرہ کرنا ہے اس طرح، اور پھر آپ کو عمرے میں جب طواف کرنا ہے تو الٹا نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے کہ کعبہ آپ کے بائیں سمت میں ہو۔ پھر آپ کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، زمزم کا پانی پینا سنت ہے، کعبے کو اگر حجر اسود کو آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، اور نہیں چھو سکتے تو آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے، اور اس پر یہ دعا بتائی گئی یہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ جائیے صفا کی طرف، وہاں پر آپ سعی کیجئے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر آپ یہ کیجئے گا۔ اس کے بعد جب حج کا دن آئے گا تو احرام باندھیے گا، اس کے بعد آپ جائیے گا مینا، پھر وہاں سے عرفات، اس کے بعد پھر مزدلفہ، پھر مینا آئیے گا اور کنکری مارنے کے لیے، اور پہلے دن آپ کو ایک جمرہ کبرا پہ کنکری مارنی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے شیطان بزرگ، بہت بڑے شیطان کو کنکری مارنی وہاں پر، چھوٹے والے کو نہیں۔ تو پہلے دن آپ کو اسے کنکری مارنی ہے، اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے بال ترشوانے ہیں یا بال سر کے صاف کرانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کعبے کا طواف کرنا ہے، پھر آپ کو سعی کرنی۔ آپ پوری رہنمائی کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں آپ پسند؟ اور اسی طرح کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کہیں نوکری کی تلاش میں جا رہا ہے یا کہیں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ کو جو تجربہ اور جو معلومات ہوتی ہیں آپ رہنمائی دیتے ہیں کہ یہ سفر کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، کسی سے لڑائی نہیں کرنا، کسی کا کھانا نہیں کھانا، اور کوئی آدمی جو ہے سفر میں مل جائے وہ دھوکہ دے اور وہ باتیں بنائے تو اس سے باتیں نہیں کرنا، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ 100 ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں۔ کس کو؟ اپنے بیٹے کو، تاکہ کوئی اس کو شکار نہ بنا لے، کہیں کوئی چوری نہ کر لے۔ اور اگر آپ کی بیٹی کہیں سفر پہ جاتی ہے تو اس کو آپ کو 2000 ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہ کرنا، ملنا نہیں، بات نہیں کرنا، فون نمبر نہیں دینا، کسی سے رابطہ نہیں رکھنا، اور یہ نہیں اور وہ نہیں۔ 100 آپ کے ہاں ضابطے یاد آ جاتے ہیں اس موقع پر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل آپ کی بیٹی پہ زیادہ مہربان ہے، وہاں آپ کی مہربانی بہت جوش میں آتی ہے۔ تو رب العالمین جو ساری مخلوقات میں اور ساری مخلوقات سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان پہ مہربان ہے، ان پر کریم ہے، وہ رحیم ہے، ان پر شفیق ہے، ان کا خیر خواہ ہے، تو وہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجے کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، جنت سے میں نے تم کو یہاں سے کیا کیا ہے،
وہ جو ہمارے وہ کہتے ہیں نا پڑوسی ملک والے جو چٹکلے باز ہیں، آپ کو وہاں پر ہم نے پارسل کیا ہے دنیا کے اندر، تو دنیا میں جنت سے نکالے گا اور دنیا میں آ کر کے ہمیں وقتی طور پر ہمیں یہاں پر ایک وقتی طور پر موقع دیا گیا، تو بغیر ہدایت، رہنمائی، قانون اور ہماری عبرت اور ہماری نجات اور ہماری کامیابی کے اصول، ضابطے اور ہمیں حولناکیوں سے بچانے کی خبریں اور ہدایات اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، ہمیں شیطان کے حوالے کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اس لیے تو پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ میری مخلوق بھٹک نہ جائے، شیطان ان کو اچک نہ لے، وہ ان کا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا درندہ ہے جو پورے انسانوں کا اور جنوں کا شکار کرتا رہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ابلیس اپنی قوم جنوں کا بھی دشمن ہے اور انسانوں کا تو دشمن ہے ہی، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو اے پروردگار تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور کیا کہا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں آدم کی نسل کو، اس کی اولاد کو، تمام کی تمام کو جہنم میں لے کے پہنچ جاؤں گا، سمیٹ کر گھیر کے لے جاؤں گا، کہتا ہے، سوائے چند ہوں گے جو بچیں گے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، کئی مرتبہ دروس سے بتایا، 1000 میں سے ایک انسان بچ پائے گا، بس 999 جہنم میں جائیں گے۔ 999، آپ سوچیے کتنا سخت مقابلہ ہے، اور ایک ہی موقع ہمیں دیا گیا۔ تو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان پہ کرم فرمانے کے لیے کتاب ہدایت اتاری، نبیوں کو بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو تمہارا حق بنتا ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کرم کیا۔ تم کہہ رہے تھے، قریش کے لوگ کہتے تھے یہود کے پاس کتاب ہے، نصرانیوں کے پاس کتاب ہے، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، اور ہم جو عرب کے لوگ ہیں ہم بلا کتاب ہیں، اگر ہمارے پاس کتاب آتی، ہمارے پاس کوئی نبی آتا، ہم ضرور اس کی بات مان کر کے ہدایت والوں میں سے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم تلاش کرتے۔ یہ عرب کے لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ارے تم جس رسول کی تمنا کر رہے تھے نا، وہ رسول آ گیا، وہ رسول جس کی دعا، جس کے آنے کی دعا ابراہیم خلیل تمہارے جد امجد نے کی تھی علیہ السلام نے، یہ رسول جو آئے ہیں نا، یہ دعائے خلیل ہیں، یہ اور نوید مسیحا ہیں۔ تم شکر ادا کرو اے عرب کے لوگوں کہ میں نے تمہارے درمیان اتنے عظیم الشان پیغمبر کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے اس نبی کی بات مان لی اور وہ کتاب جو میں نے اس پہ اتاری یعنی قرآن مجید، اس کی تعلیمات پہ جن لوگوں نے عمل کر لیا اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ کیا، کہا کہ ان کو تو میں ہمیشہ کے باغات میں اور جنتوں میں داخل کر دوں گا جہاں انہیں کبھی کوئی مشقت نہیں آئے گی، لیکن جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی ان کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا، اور وہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کیوں نہیں کر دیتا؟ قریش کے لوگ کہتے تھے ارے آپ عذاب 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 کہتے رہتے، عذاب لے کے تو آئیے۔ ان سے بتایا گیا عذاب آ جائے گا تو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تم ایمان لے آؤ گے تو قبول نہیں ہوگا، تم تو جہنم میں چلے ہی جاؤ گے تب نا۔ ابھی تو تمہارے لیے ایک موقع ہے، جب تک تمہاری موت نہیں آتی ہے، موت آنے سے پہلے موقع ہے کہ تم توبہ کر لو، رجوع کر لو، ایمان لے آؤ۔ عذاب کے بعد تو تمہارے وجود کو مٹا دیا جائے گا، تم عذاب عذاب کرتے رہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کیا جب انہوں نے ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا اور وہ آیتیں اور کتابیں جو ہم نے ان کی طرف اتاری تھی ان کی انہوں نے تکذیب کی، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔
تم چاہو تو تمہارا بھی وہی حشر کر دیا جائے گا. تمہیں ایمان نہیں لانا مت لے آؤ, ہمیں ضرورت نہیں تمہاری کہ تم ایمان لے آؤ گے تو ہمارے یہاں کوئی ترقی ہو جائے گی, ہماری سلطنت بہت مضبوط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن بطور آزمائش کے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارا امتحان چل رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ قریش کے کچھ لوگ کہتے تھے, 4-5 لوگوں کے نام ذکر ہیں, ان میں عبداللہ بن ابی امیہ کا نام مجھے یاد آ رہا ہے. یہ 4-5 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ تو ہمارے اپنے خاندان کے ہیں, آپ عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں, بھلا کوئی اپنی قوم کا بیٹا اپنے خاندان کے بزرگوں کو عذاب کی دھمکی دیتا ہے؟ اب یہ جذباتی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے کہا میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں عذاب کی, میں نے تم کو اللہ کا ضابطہ بتایا ہے. یہ سنت اللہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے گا اللہ اس سے خوش ہوگا اور اس پر اپنی نعمتیں نشاور کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرے گا, اس کے ساتھ شرک کرے گا, اس کے احکام کی نافرمانی کرے گا, اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ڈھیل تو دے گا, لیکن جب عذاب کا وقت آئے گا تو اس پر عذاب نازل کرے گا. تو اگر تمہیں عذاب سے بچنا ہے تو تم رب کے احکام کو مانو, رب کی فرما برداری کرو. اس نے نمونے بتا دیے ہیں پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا, وہی قانون تمہارے ساتھ بھی ہے. تو یہ لوگ جب آئے تو پھر کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ جو قرآن ہمیں سنا رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے کیا؟ کچھ تبدیل آپ کر لیجئے. مثلا شرک اور بت پرستی کا تذکرہ اس قرآن میں نہیں ہو, ہمارے باپ دادا کے بارے میں بات نہیں ہو کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے اور وہ کفر کرتے تھے اور وہ گمراہ تھے, اور اس میں لات اور منات کی تعریف کی جائے, ہمارے بتوں کی تعریف ہو, صرف توحید خالص کا بیان نہیں ہو. اگر آپ ایسی تبدیلی کر سکتے ہیں اس قرآن میں تب تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, یہ جو کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا ابدل, کہ آپ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کے آئیے, اس کو بدل دیجئے, آپ کچھ تبدیلی کر لیجئے. تو آپ کہہ دیجئے یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ رب جلیل کی کتاب ہے, یہ اس کا کلام ہے, مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں ایک حرف کی تبدیلی کر دوں. میں تو اللہ رب العالمین کی کسی بھی نافرمانی پر دردناک عذاب کا خوف کھاتا ہوں, لہذا ایسا مشورہ تم مجھے مت دینا. یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیجئے اور بتائیے ان لوگوں کو کہ سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس, اسی کا حکم ہے, اسی کا فرمان ہے, اور یہ دین رب العالمین کا ہے. میں تو اس دین کا ایک خادم اور اللہ کا ایک غلام ہوں, بس میں اس کا ایک پیغامبر ہوں. پیغامبر یعنی رب کا پیغام لانا, جو مجھے پہنچایا گیا ہے اسے سنبھالنا اور اسے اس کے بندوں تک امانت کے ساتھ پہنچا دینا, میرا صرف یہ کام اور یہ میری ذمہ داری. اللہ کو مشورہ دینا نعوذ باللہ, یا اس کے کلام میں تبدیلی کا مطالبہ کرنا, ہاں یہ میرا اختیار نہیں ہے. لہذا تمہارا کوئی مشورہ میں نہیں قبول کروں گا. تمہیں ایمان لے آنا ہے تو اس قرآن پہ ایمان لے آؤ جس طرح وہ اتارا جا رہا ہے اور جس طرح وہ مطالبہ کر رہا ہے, یہ اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی حیثیت خالق و مالک کی نہیں ہے. یہ جو اولیاء ہیں بڑے بڑے, ان کو اولیاء تو سبھی لوگ مان رہے, لیکن یہ انہوں نے نہ کائنات پیدا کی, نہ ہمیں پیدا کیا, نہ ہماری روزی کے مالک ہیں, نہ کائنات میں ایک ذرے کے مالک ہیں, لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں. یہی دلیل مشرکین عرب کی تھی, یہی قوم نوح کے مشرکین کی دلیل تھی, بتا رہا ہوں.
پوری انسانیت کی تاریخ میں تمام مشرکین کی یہی دلیل تھی کہ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہیں، نہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے یا انہوں نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، اور قرآن نے اس کو دلیل بھی بنایا، کہا ایک مکھی پیدا کرنا ہے تو مجھے بتاؤ، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو کس چیز کے مالک ہے؟ کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور آج بھی جتنے مشرکین ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم قبروں پہ جا کے اپنی پیشانی رگڑتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، وہاں پر قبروں پر طواف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم ان کو خالق نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں، تاکہ یہ ہماری فریاد کو، ہماری درخواست کو رب کے حضور پیش کریں۔ وہی دلیل جو وہاں مشرکین انسانیت، پوری تاریخ انسانیت جتنی ہے اس میں جتنے مشرکین گزرے، جو ان سب کی دلیل تھی وہی دلیل آج بھی تمام مشرکین کی ہے۔ پتہ چلا شرک شرک ہوگا چاہے اسے جس نام سے کیا جائے۔ تو اللہ نے تردید کی ہے ایسے لوگوں کی جو شرک کے لیے اس دلیل کو پیش کرتے۔ کسی بھی مشرک سے آج آپ بات کر کے دیکھ لیجیے، وہ یہی کہے گا ہم ان لوگوں کو رب العالمین نہیں مانتے، رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ ہندو سے بات کر کے دیکھیے، کبھی بھی ہندو نہیں کہتا کہ یہ جو پتھر ہیں یا جن معبودوں کی پوجا ہندو کرتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ انہوں نے کائنات کا ایک ذرہ پیدا کیا، نہیں، کہتا ہے رب نے ان کو اپنے لیے قریب کر لیا ہے اور ان کو علاقے سونپ دیا، وہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کے بادشاہ جیسے اپنی فوج سے مدد لیتے ہیں، پولیس کے اہلکاروں سے مدد لیتے ہیں، اور وزراء اعلیٰ سے مدد لیتے ہیں ایک ایک علاقے کا نظام چلانے کے لیے، یہ دنیا والے مشرکین یہی سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نعوذ باللہ وہ بھی محتاج ہے وزیروں کا، مددگاروں کا، پولیس کے اہلکاروں کا، اور یہ چھوٹے موٹے، چھوٹے بڑے جتنے بھی جن کو اولیاء بنا لیا گیا ہے، کچھ ہوں بہت سے اولیاء ہیں بھی ان میں، لیکن اولیاء کا یہ مطلب تھوڑی کہ کائنات میں وہ تصرف کریں گے۔ اپنی زندگی میں تو ایک گلاس پانی کے لیے کہتے جب پانی لے آؤ بھائی، پانی پلا دو ذرا مجھے، ایک گلاس قطرے، ایک قطرے کے پانی کے مالک نہیں ہوتے۔ تو دنیا میں وہ لوگوں کو روزی دیں گے، ان کی شادی کرا دیں گے، ان کو نوکری دے دیں گے، ان کا گھر بنا دیں گے، ان کی فریادیں قبول کر لیں گے؟ کیا ہے یہ؟ کون سی عقل ہے؟ تو یہ سب گمراہ جو عقائد ہیں، ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی۔ اچھا، قرآن کی تبدیل والی جو بات ہے، آج دیکھیے، آج مشرکین کی اس غلط سوچ کے کتنے وارثین آج موجود ہیں جو ہماری امت کے اندر اپنی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ کتاب و سنت کے وہ عقائد اور تعلیمات جو ان کی خواہشات سے ٹکراتی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں اس طرح کیوں ہے، حدیث میں ایسے کیوں ہے، سلف نے ایسے کیوں کیا ہے، ہمیں یہ صحیح نہیں لگ رہا، اس کو بدل دینا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، جس کو انہوں نے جماعت کا نام دیا ہے، جماعت امت میں ایک ہے، بس ایک ہی جماعت، اور وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی جماعت، بس۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے فرقے ہیں، ٹولیاں ہیں، ٹولیاں، چھوٹی ٹولی، بڑی ٹولی، اور لوگوں نے بڑی بڑی بدعات ایجاد کر لی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو حکومت طلب کرنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسلام پر فرقہ بنا لیا، اسے فرقے کا نام نہیں دیں گے۔ وہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ فرقے کے لفظ میں ان کو قباحت نظر آتی ہے، کہتے ہیں جماعت ہے۔
ایک صاحب نے بنایا تنظیم بنا لی، اور ایک صاحب نے بنایا اس کا نام حزب رکھا، حزب الانصار۔ آہا کیا بات ہے! کیا آپ کے نام بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ ایک انسان کے 74 نام آدمی رکھ لے تو انسان تو وہی رہے گا، ایک ہی نا۔ ہم لوگوں کیا لوگوں کے 2 2 3 3 نام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو خاندان میں پیار سے یہ کہا جاتا ہے، لیکن میرا نام تو یہ ہے۔ تو کیا وہ انسان بدل گیا کیا؟ انسان نہیں بدلا، انسان ایک ہی ہے۔ اسی طرح گمراہی کے جو افکار ہیں وہ گمراہی ہی کے ہیں۔ آپ ان کا نام رکھ لیجئے فرقہ، آپ ان کا نام رکھ لیجئے جنت الفردوس۔ جنت الفردوس رکھ لینے سے جنت نہیں بن جائے گی، وہ گمراہی گمراہی رہے گی۔ تو اسی طرح جن لوگوں کی نظر میں سیاست کے علاوہ یہ تھا کہ زمین پر ہم کو توحید کی دعوت کو نقصان پہنچانا ہے، ہمیں بدعات اور خرافات کو دنیا میں عام کرنا ہے، انہوں نے اپنی بدعات کو پھیلانے کے لیے اپنی جماعت کا ایک نام رکھ دیا تاکہ وہ دنیا کے اندر اپنی خرافات کو پھیلا دے۔ اور جب پوچھا جائے تو کہیں یہ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت ہے۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہوگی تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پہ چلے گی، اس کے لیے پھر آپ کو ایک نیا فرقہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نئے نئے فرقے بنانا، نئے نئے افکار امت میں پھیلانا، حقیقت میں فرقے بندی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو تعلیمات، جو عقائد، جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں قرآن مجید کے ذریعے اور احادیث مطہرہ کے ذریعے، ان تعلیمات ہی میں اجتماعیت ہے، انہی میں رحمت ہے، انہی پر عمل کرنے میں نجات ہے، انہی پر عمل کرنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نئی نئی تعلیمات، فلاں فرقے کے اصول اور ضابطے اور رودات، آج کل کافی کتابیں چھپنے لگی ہیں۔ آج کل کا مطلب تقریباً یہ تماشے امت میں تفرقے بازی کے چل تو رہے ہیں 1000 سال سے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ ادھر 100 سال سے تصنیفی کام ہونے لگا بہت زیادہ، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم ظاہر ہو جائے گا، یعنی جس کو دیکھو کتاب لے کر آئے، ہر آدمی کتاب لے کر آئے، ہر شخص کتاب لے کر آئے، ہر ایک کتنی عورتیں جو بالکل جاہل ہیں وہ کتاب لے کر آئی، وہ تو چھاپا خانہ ہے، کمپیوٹر ہے، اس چھاپے خانے کو آپ چاہے اخبار دے دیں گے، چاہے وہ اسے کوئی بھی کتاب دے دیں گے وہ چھاپ دے گا، آپ دنیا میں بیچ بھی دیجئے، خرید بھی لیں گے، لوگ بٹوا دیجئے، لوگ پڑھ بھی لیں گے۔ لیکن ان کے دین اور ایمان سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے نا یہ فرقوں کے نام پر، یہ بہت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے احکام کی اور تعلیمات کی تبدیلی کا مطالبہ ہے جو عملاً انجام دیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی توحید کے دین پر۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بھی بنایا اور کہا کہ اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی تعلیمات دیجئے۔ انہوں نے سکھایا اور لوگ اس پر چلتے رہے، ان تعلیمات پہ چل رہے تھے، انہوں نے سکھایا، اور تقریباً 10 نسلیں توحید پر تھی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر میں اس بات کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر شرک وہاں سے عام ہونے لگا، پھیلنے لگا، لوگوں میں پھر اختلاف ہوا، ایک تو توحید پرست کچھ لوگ ہوئے اور کچھ شرک پرست ہوئے۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کے اللہ نے بعثت کی۔ ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، انبیاء ان سے پہلے بھی آئے ہیں، اسی لیے شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے، شفاعت عظمیٰ والی، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اول رسول، اللہ کے پہلے رسول وہ تھے زمین والوں کی طرف، نوح علیہ السلام۔ خیر، تو وہ آئے، انہوں نے پھر توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا
کہ توحید کا اقرار تو تمہاری فطرت کو بھی ہے اور تمہیں بھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم سمندر کے طوفانوں میں پھنستے ہو تو جتنے تمہارے اتھر پتھر ہیں، جتنی لکڑیاں اور جتنے بت ہیں، وہ سب کو، اور تمہارے جتنے اولیاء وغیرہ ہیں نا، سارے حضرات تو غائب ہو جاتے ہیں. وہاں تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا، تو آج ہم بچ پائیں گے. فوراً رب واحد کو پکارتے ہو تم اور کہتے ہو پروردگار اب ہم شرک نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، ہمیں اس سے نجات دے دے، بس ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تو نے ہمیں آج بچا لیا. تو لیکن توحید کی وہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے جا کے شرک پھر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع میں ان کو نجات دے دیتا ہے. اور آ کر کے یہ پھر باغی ہو جاتے ہیں، پھر بغاوت کرتے ہیں، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا تم جو شرک میں دوبارہ چلے گئے نا، ہمارا کوئی نقصان نہیں، تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. اور کہا یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو نا، یہ دنیا کی نعمتیں، یہاں کی لذتیں، کہا یہ آنی جانی ہے، یہ 4 دن کی کہانی اور جوانی ہے، اس کے بعد بہت خطرناک مرحلہ آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو. کہا یہ دنیا، اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے کہ اللہ نے بارش اتاری، بارش ہوئی، پانی بہنے لگا، اس پانی کے ساتھ زمین پر کوڑے کچڑے سب کچھ بہنے لگے سیلاب میں. لیکن بارش ہونے سے کیا ہوا؟ زمین لہلہانے لگی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جب پھل سارے تیار ہو گئے تو اللہ نے ایک طوفان بھیجا، اور بھیج کر کے پوری کھیتی کو تباہ کر دیا. کہا یہی ہے دنیا کی مثال. یہ دنیا، اس کی نعمتیں جن میں تم ہو، اچانک موت آئے گی اور تمہیں پکڑ لے گی، اور موت کے بعد ادھر سے پکڑا کیچ اور ادھر سے سیدھے جہنم میں ڈال دیا. کہا تمہارا یہ حشر ہو، اور تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تم آخرت کی تیاری کرو، اور تم دنیا میں آئے دنیا تیار کرنے لگے، تم دنیا کی تیاری کرنے لگے. ہم نے دنیا کی تیاری کے اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا. تم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو کر کے زندگی یہاں گزار رہے ہو. یہ مثال اللہ نے دی. اور اس کے بعد کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کی اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کی، اللہ کہہ رہا ان کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جنت کی نعمت سے زیادہ بھی نعمت ان کو دی جائے گی. اور وہ کیا؟ اللہ رب العالمین کے وجہ انور کا دیدار ان کو اللہ تعالیٰ کرائے گا. یہ صرف جنتیوں کے لیے خاص ہو. اور ہر طرح کے غم سے وہ مأمون ہوں گے، نہ کبھی انہیں جنت سے نکالا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ ان کی جوانی کبھی گلے گی. لا تبلا شبابہم، لا یبلا شبابہم، جوانی کبھی نہ گلے گی. لا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، نہ ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. اور ان سے کہا جائے گا ان لکم ان تنعموا ابدا ولا تسقموا، تم کبھی یہاں بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ نعمتوں اور لذتوں میں تم رہو گے. یہ انہیں جنتیوں کو کہا جائے گا. اور پھر ان کے بالمقابل جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے تمرد کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی، نبیوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہے. جب قیامت میں ان کا حشر ہوگا تو ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ رات کی تاریکی جو ہوتی ہے، رات کی تاریکی، اس رات کی تاریکی کو جمع کر کے ان کے چہرے پر چسپاں کر دیا گیا. اتنے کالے ہوں گے یہ سب کالے. تو کالوں کی پوری ٹیم ہوگی وہاں پر، کیونکہ وہ 999 ہوں گے نا.
اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم کی بھی پہچان ہے کہ جہنم کے انگارے بھی سیاہ ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا، کہا کہ جب ان کا لیکن حشر کریں گے ہم قیامت کے دن، تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، ہم نے تو کیا ہی نہیں. اور جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا وہ کہیں گے ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو رب کے بندے اور غلام تھے، ہم نے تو رب کی توحید پہ عمل کیا. جتنے بھی توحید پرست اولیاء اور اللہ کے بندے زمین پہ تھے، اللہ ان کا حشر موحدین میں کرے. اور جتنے شرک کرنے والے تھے، جنہوں نے ان اولیاء کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا ان مجرمین کے اندر جنہیں جہنم کی آگ کے لیے تیار کیا گیا. سمجھ لیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. پھر اس دن تو بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا، بڑی تباہی کا سما ہوگا. ہر نفس کو وہی کچھ دکھے گا اور ملے گا جو اسے دنیا میں کر کے بھیجا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے، اور خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے، میرے بندوں سے آپ سوال کیجئے، پوچھئے تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان و زمین سے، اور تمہاری سننے کی جو قوت ہے، دیکھنے کی جو قوت ہے، اس کا مالک کون ہے، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زندہ بدن سے مردے کو کون پیدا کرتا ہے، اور کائنات کا پورا نظام چلانے کا مالک کون ہے. تمہارے باس لوگ ہیں کیا؟ کون مالک ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ سارے مشرکین یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا تتقون، آپ کہیے تم کیوں نہیں پھر میری عبادت کرتے ہو، جب تم کہتے ہو خالق و مالک، رازق و منعم اللہ تعالیٰ ہے، تو تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ سے. یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ حق تو ہم نے بیان کر دیا اور ان پر ثابت کر دیا دلائل سے کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد باقی کیا بچتی ہے؟ صرف گمراہی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان کیا. کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر کے اپنی قابلیت سے جمع کر کے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے، کسی مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ وہ قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی ایک صورت وہ تیار کر لے. قرآن کلام معجز ہے. اسی لیے احادیث جو ہے نا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن ان میں اعجاز نہیں. قرآن کی جو عظمت ہے اور زبان کی جو قوت ہے قرآن مجید میں، احادیث میں وہ موجود نہیں، کیونکہ وہ کلام بشر ہے. اور قرآن کلام خالق ہے. تو خالق کا کلام اور یہ مخلوق کا کلام، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اگر تمہیں قرار ابھی بھی اعتراض ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ. میں نے پہلے بتایا، پھر انہوں نے اسی صورت میں یہ کہا، آگے چل کے دیکھیے، کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گھڑ لیا، تو ان سے کہیے کہ تم ایک صورت چھوٹی سی، سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، سورہ عصر، ایسی چھوٹی صورت لے کے آ جاؤ، 3 آیت 4 آیت لکھ لو، تیار کر لو، سب مل کے بیٹھ جاؤ، جنات کو بھی بلا لو، ابلیس کو بلا لو، سب مل کے کر لو. قرآن نے کہا لن یفعلوا، نہ یہ لا سکے اور نہ کبھی لا سکتے ہیں، نہیں پیش کر سکتے. تو کہا اس میں کیا ہے؟ اس میں پھر چیلنج ہو گیا، اقرار کروا لیا گیا عرب کے مشرکین سے کہ اب تو جان لو کہ یہ کلام کلام ربانی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، رسول بھیجا ہر امت میں.
تو تمہاری طرف سے رسول ہم نے بھیجا نہیں تھا، اس لیے ہم نے رسول بھیج دیا تاکہ تمہارے پر حجت قائم ہو جائے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ برحق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ قسم کھا کر کے کہیے۔ اور یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جو کہ 3 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھائیے۔ کہا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں، جو دین اور جو تعلیمات آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ برحق ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم ہے، جو کچھ قرآن اتر رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب برحق ہے۔ ایک قسم اللہ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اللہ کی آپ کھائیے، اور دوسری قسم ہے سورہ سبا میں، اور تیسری ہے سورہ تغابن میں۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کے بتائیے۔ اور ان باقی جو 2 مقامات ہیں وہاں پر قیامت کے آنے پر اعتراض کیا تھا مشرکین عرب نے، تو ان سے کہا کہ آپ قسم کھا کے کہیے ہاں میرے رب کی قسم ہے، قیامت آئے گی اور تمہیں تمہاری قبروں سے تمہارا رب زندہ کھڑا کر دے گا، اور نشانیاں دلائل ہم روز تم کو بتا رہے ہیں۔ یہ بتایا، اس کے بعد اللہ نے کہا تمہاری طرف ہم نے شفا کی کتاب، رحمت کی کتاب، ہدایت کی کتاب، نصیحت کی کتاب اتار دی ہے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم اس کے بعد؟ کہا اب یہ تمہارے پاس اس کتاب کو اتار دیا گیا ہے، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ کہ تمہارا اسی میں امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جان رہا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی ارادہ، کسی کا کوئی راز اور کسی کا کوئی پلان مخفی نہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ کسی بھی حالت میں رہیں، کہیں بھی ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی عمل کر رہے ہو، اور کہا تم لوگ، تم تمام کے تمام کوئی بھی عمل کر رہے ہو، مگر ہمارا علم، ہماری قدرت سے تم باہر نہیں، ہمارے علم سے باہر نہیں ہو، اور تم جو باتیں کرتے ہو ہمارے فرشتے حاضر ہیں، تم تمام باتوں کو وہ لکھتے ہیں، اور میں ان کو جان رہا ہوں کہ تم کیا کیا باتیں کر رہے ہو۔ اور کہا آپ کے پروردگار سے زمین و آسمان کے اندر ریت کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے نا، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، غائب نہیں، اس سے چھوٹا بھی اگر کچھ ہو وہ بھی غائب نہیں، سب کی کتاب ہے، سب کچھ لکھا ہے رب العالمین کے پاس۔ تو رب العالمین جانتا بھی ہے کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سب کو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اس پورے دفتر کو، نامہ اعمال کو اور اللہ کی کتاب کو پیش کر دیا جائے گا، یہ تم نے کیا، ہاں کیا، یہ کیا، ہاں کیا، یہ کیا، ہاں کیا۔ ان کا کیسے کرے گا انسان انکار اس دن؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اس دن سے، اور بغاوت مت کا راستہ مت اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں وہی میرے بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جو رب کے اولیاء اور دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، ان پر کوئی خوف نہیں، کسی بات کا اندیشہ نہیں، نہ کسی بات کا غم انہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں اولیاء کے بارے میں بھی قرآن میں دیکھیے کیا بتایا گیا، اور جو تصور دنیا میں پایا جا رہا ہے اور پھیلا دیا گیا ہے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں بہت ملنگ ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، اور کپڑے ہوتے بھی ہیں تو وہ غسل نہیں کرتے، وہ نماز سے معاف ہوتے ہیں۔ ارے یہ کہانیاں کہاں سے لائے گے لوگ؟ یہ کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ اولیاء مرفوع القلم ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی عمل سے نہیں کیا، معاف نہیں کیا گیا، کہا گیا ساری زندگی آپ کو عمل کرنا ہے اللہ کے احکام پر، زندگی کی آخری سانس تک نمازیں پڑھنی،
روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں حلال و حرام کے سب پر عمل کرنا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے اجازت نہیں دی، تو یہ ملنگوں کو اجازت مل جائے گی؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کا ہم بتاتے ہیں اللہ کے ولی اور دوست وہ ہیں جو ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے، ہم میں سے ہر انسان اللہ کا ولی اور دوست بن سکتا ہے، اس کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، اس کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا، اور اپنے اعمال میں تقوی اختیار کرنے سے۔ اگر یہ دو کام ہم کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں اس بات پر۔ ایاک نعبد کرے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین کے ساتھ کہ ہم تجھ سے مدد بھی مانگتے رہیں گے تیری عبادت کرنے پر۔ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی مدد کے لیے بیٹا اختیار کر لیا، بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہاں سے اللہ نے تردید کی ہے نصرانیوں کی اور مشرکین عرب کی، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی مذمت میں وعید نازل کی ہے، کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں میں ان کی آخرت تباہ کر دوں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہا دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے ان کی، لیکن ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت ترین عذاب چکھائیں گے ان کے افتراء، جھوٹ گڑھنے اور کفر کرنے کے سبب۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب بھیج کر کے طوفان میں ڈبو دیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، صرف ان کو نجات دیا جو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر کہا ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوموں کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تصدیق کی، اتباع کی، اطاعت کی، ہم نے ان کو بھی نجات دی، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصر سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا، اور پھر فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، اور جادوگروں کو جمع کیا فرعون نے، اور اس تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً یہاں پر کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، اور زیادہ تفصیل پھر آ رہی ہے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے، اور پھر سورہ شعراء کے اندر۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے، فرعون نے اپنے مظالم میں اور اضافہ کر دیا، اپنی سرکشیوں سے وہ باز نہیں آیا، زیادتیاں کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو وہ پریشان کرنے لگا۔ تب پھر وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بد دعا کی۔ تو دعوت تبلیغ کے اندر ہدایت کی دعا بالکل کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایک وقت تک، ایک وقت آنے کے بعد باقی جب یہ واضح ہو جائے کہ اب اس قوم سے خیر کی امید نہیں ہے، تو وہاں کیا بتایا؟ وہاں یہ قرآن نے کہا وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور فرعون کے درباریوں کو تو نے دنیا کے اموال
دنیا کی زینتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کا انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہوا، خیر کے راستے میں نہیں استعمال کیا۔ پھر کیا کہا؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو جو اموال دیے، جو نعمتیں دی، ان کو تو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سختی سے پکڑ لے، یہاں تک کہ یہ ایمان نہ لے آئیں مگر جب یہ عذاب علیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ بد دعا کی کہ نہیں کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں صرف میٹھا میٹھا بتایا گیا ہے، صرف نرمی بتائی گئی ہے، کسی طرح کی کوئی سختی نہیں بتانی چاہیے، تو اس طرح کی بد دعا قرآن میں کیوں بیان کی گئی ہے؟ سوال ہے۔ تو جو لوگ دین کو اپنی مرضی اور خواہش پر بیان کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ان آیتوں کو بھی پڑھ لیا کریں کبھی کبھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال قد اجیبت دعوتکما، یہاں ذکر کیا گیا موسیٰ اور ہارون علیہما وعلی نبینا الصلوۃ والسلام دونوں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم سیدھے راستے پر جم جاؤ، پختگی اختیار کرو، ڈھیلا پن نہیں۔ آج بہت سے لوگ ڈھیلے پن کی دعوت دیتے رہتے، کر لیا تو کر لیا، ارے بھائی آپ سختی مت کیا کیجیے، دین بہت آسان ہے۔ آسان کا کیا مطلب ہے؟ اپنی خواہشات پہ عمل کریں گے آپ؟ خواہشات پہ عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں آپ ان کی باتوں کو مت مانیے، آپ ان کی پیروی مت کیجیے، آپ دونوں، یہ کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ موسیٰ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلیے۔ جب آگے گئے تو سمندر پڑ گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کی تفصیل کچھ پیچھے گزر چکی ہے، اور کچھ سورہ شعراء میں اور سورہ طہ میں انشاءاللہ آئے گی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار میں تو تیرے حکم اور ہدایت پہ نکلا تھا، یہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں، تم لاٹھی مارو سمندر پہ۔ لاٹھی ماری اور پانی وہاں پہ رک گیا، راستے بن گئے اور وہ لوگ نکل گئے۔ تو فرعون وہاں پہ کہنے لگا اپنے سارے درباریوں اور سارے لشکر والوں سے، ارے یہ دیکھو سمندر بھی میری ہیبت سے رک گیا ہے، دیکھو۔ فرعون یہ وہاں پر اپنے جو ہے مناقب بیان فرمانا شروع کر دیا فرعون نے۔ اس کے بعد فرعون نے پیچھا کیا، ہم بھی نکلتے ہیں، پیچھا کرتے بنی اسرائیل، اور جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ رب العالمین نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ دوبارہ لاٹھی مار دو۔ لاٹھی ماری اور پانی مل گیا، اور اس کے بعد فرعون غرقاب ہو گیا۔ اور اس نے اس موقع پر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل تو نجات پا کے نکل گئے، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں کس پر؟ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس معبود پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے میں بھی ایمان لے آتا ہوں کہ وہی معبود بر ہے۔ اور اس میں بھی حقیقت میں فرعون کے ہاں تلبیس تھی، فرعون نے یہاں پر آمنتو باللہ نہیں کہا، دیکھیے نہیں کہا۔ اس کے پیچھے علماء نے وجہ ذکر کی ہے، مطلب ایک آمنتو باللہ تو چھوٹا جملہ ہے نا، کہہ دیتا، اس نے کیا کہا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اتنا لمبا جملہ بول رہا ہے اور وہاں جان نکل رہی ہے، وہاں ڈوب رہا ہے۔ تو ڈوبنے میں جان نکلنے آدمی تو شارٹ باتیں کرتا ہے نا، وہ تو لمبی تقریر میں آ گیا تھا وہ، اور پھر کہہ رہا وانا من المسلمین۔ تو اس لیے اس نے اللہ نہیں کہا، تاکہ اگر یہاں پر بھی نجات اسے اللہ تعالیٰ دے دیتا تو وہ کیا کہے گا، وہ مصریوں سے، تاکہ وہ کہہ سکے کہ دیکھو میں اس موقع پر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لایا تھا، میں تو اپنی ربوبیت پر ایمان لایا ہوں، کیونکہ میرے نام سے بنی اسرائیل نکلے تھے، دیکھو میرے نام سے نجات پا چکے تھے یہ لوگ۔ وہاں بھی تلبیس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نہ توبہ قبول کی نہ اسے ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اتنی بات ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیرا بدن باقی رکھیں گے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو
فرعون کی لاش موجود ہے، وہ اسی کی ہے یا نہیں، اس میں ماہرین آثار کا گرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ نشانی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر بنی اسرائیل پہ ہم نے بے شمار انعامات کیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری آیتیں روشن دلائل آنے کے بعد ان کو پھر ٹھکرا دی اور وہ ناشکری پہ اتر گئے، انہوں نے علم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اگر وہ علم کو قبول کرتے، علم کون سا؟ شریعت کا علم، وحی کا علم، اگر اسے قبول کرتے تو ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ پتہ چلا اس سے۔ آج امت میں کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کتاب و سنت جو وحی کا علم ہے اسے چھوڑ کر وہ ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، آپ کے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، آپ کے اسلک مسلک والوں کا تو یہ فتویٰ ہے، ہمارے اسلک مسلک کا تو یہ فتویٰ ہے۔ جتنے مسلک، جتنے فرقے، اتنا اسلام۔ تصویر گڑبڑ کر دی اسلام کی، کیوں؟ تاکہ ان کی فرقہ پرستی کا جھنڈا، وہ کہتے ہیں نا جھنڈا اونچا رہے ہمارا، اعلاء کلمت اللہ نہیں چاہیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو نہیں، جھنڈا اونچا رہے ہمارا، ہمارا مسلک بڑا رہے، بس ہمارا فرقہ جو ہے تکبر کے ساتھ جیے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بھی بات کتاب و سنت کی پیش کی جاتی ہے ان متکبرین کے سامنے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح تو پھر ہمارا پورا مسلک ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم کتاب و سنت کی بات مان لیں گے تو جیسے ان کا مسلک، فرقہ، تنظیم و اصل ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس کے پیچھے تابع ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب دیکھیے گمراہی کیسے کیسے چل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہا جن لوگوں پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو کبھی ایمان نہیں لائے، چاہے وہ جتنی نشانیوں اور معجزات کو دیکھ لیں وہ ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تبھی۔ کہا ہاں قوم یونس کا استثناء ہے، یونس علیہ السلام کی قوم کی جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے توبہ کی، اعلان کیا، توحید کا اقرار کیا، اللہ کے حضور وہ زمین پر سجدے میں گر گئے پوری قوم کے لوگ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس میں اس بات کا اعلان ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا والوں اگر تم اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو آج بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تم نے پہلے جو کچھ بھی اسلام کی دشمنی میں کیا ہے اللہ سب معاف کر دے گا، لیکن وفادار بن جاؤ گے تب، توبہ کر لو گے اور اپنی غلطی کا اقرار ضروری ہے۔ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، آج لوگ بہت سے مسائل میں صلح کرتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں، نہیں پرانی بات کی غلطی ہم نہیں مانیں گے۔ غلطی نہیں مانیں گے تو کس بات پہ صلح کر رہے ہیں بھائی؟ کس بات پہ آپ رجوع کر رہے ہیں؟ اگر آپ غلط نہیں تھے تو آپ رجوع کس بات سے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تعلقات بنانے کے لیے کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے۔ غلطی ماننا، اقرار کرنا، پرانی زندگی کو پلٹنا، بدلنا یہ ضروری ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا، کہا کہ زمین والے اللہ اگر چاہتا تو سب کے سب ایمان والے ہی ہوتے، اور آج بھی وہ چاہے سب کو ہدایت دے دے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ارادہ اور اختیار کی جو اللہ نے صفت اور قدرت دی ہے نا بندوں کو وہ چھین لے گا، پھر انسان کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے یا نہ کرے۔ جیسے لوگوں کو نماز پڑھنے پر زبردستی باندھ دیا جائے، جیل میں لے جا کر باندھ دیا جائے کہ وہ نماز پڑھتے رہو، 24 گھنٹے پڑھتے رہو۔ اب ان کو جب باندھ دیا جائے گا پڑھنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ اب تو بندے ہوئے تو ان کی فضیلت کیا ہو اس میں؟ ان کو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تمہیں بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ فضیلت کا راستہ ہے، یہ اچھا عمل ہے، تمہیں اختیار ہے، کرو گے تو تمہیں یہ اس کی جزا اور بدلہ دیا جائے گا، اور نہیں کرو گے تو اس کی یہ سزا اور عذاب دیا جائے گا۔ اختیار اللہ نے دیا ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، مخیر پیدا کیا ہے، پابند نہیں کیا ہے، زبردستی نہیں ان کو کی ہے کہ تم ایمان لاؤ ہی ایمان لاؤ، نہیں، ایمان کے مناقب، اعمال صالحہ کے فضائل سب بتا دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ یہ جزا دنیا میں اور آخرت میں یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کے دلائل کا اعلان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ آپ دنیا والوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، تم اسے نہیں قبول کرنا چاہتے، تو تم جان لو کہ میں تو اسی ایک اللہ کی عبادت کروں گا جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، اللہ واحد کی ہی میں عبادت کروں گا۔ اور وہ معبود کون ہے؟ اس کا تعارف تو ہم نے تم کو بہت کچھ کرایا۔ وہ معبود وہی ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، تمہاری جانیں اس کی ملکیت میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے تم پر موت مسلط کر دیتا ہے، تم ایک پلک اور ایک لمحہ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں آج نہیں مریں گے، ہم کل مرنا چاہتے ہیں، اچھا 1 سال کے لیے ہمیں اور جو ہے ہمیں 1 سال کا موقع اور دے دے، کہا جاتا ہے نہیں، تو تمہاری ارواح کا، تمہاری جانوں کا جو مالک ہے وہ ہے اللہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اس کے تابع فرمان ہو، چاہے مانو اور چاہے نہ مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کیجئے، اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، دنیا ایمان لائے چاہے نہ لے آئے، آپ اپنے چہرے کو، اپنی عبادت کو رب کے لیے خالص کیجئے، اور آپ شرک والوں میں سے کبھی مت بنیے، اور اللہ واحد کی آپ عبادت کیجئے، صرف اسی کو پکاریے، وہی آپ کو نفع اور نقصان پہنچائے گا، اور وہی کائنات کی ہر ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے، نقصان پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ، اس نقصان کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ اسے پہنچا کے رہے گا، اور اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور دنیا اس کی مخالف ہو جائے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ لوگوں، میں تمہیں جو قرآن، جو کتاب سکھا رہا ہوں، جو کتاب بتا رہا ہوں، یہ تو ایک حق کا پیغام ہے، بالکل سچا پیغام ہے، بتائیے آپ کہ میں تمہیں سچائی کا پیغام دے رہا ہوں، اگر تم مانتے ہو تو تمہاری کامیابی، اور نہیں مانتے ہو تو تمہاری بربادی۔ اور پھر کہا کہ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کیجئے، وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ وَاصْبِرْ، آپ کی طرف جن باتوں کی وحی کی جا رہی ہے آپ ان پر عمل کیجئے اور صبر کیجئے، دنیا آپ کو پریشان کرے تو بھی آپ صبر کیجئے، وہ ایمان نہیں لے آئے آپ صبر کیجئے، آپ کا کام ہے دعوت دینا اور صبر کرنا، اور نتائج کو، فیصلے کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اس میں حقیقت میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن وہ پیغام ساری دنیا کے دعات اور مصلحین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ حق بات پر، اسلام کی تعلیمات پر تم عمل کرتے رہو، کوئی مانے چاہے نہ مانے، کوئی تمہیں ستائے پریشان کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، تم اس کے دین سے پلٹ جاؤ گے، یا وہ دین جو ہے برحق نہیں ہے، ہرگز نہیں، آزمائشیں آئیں گی، انبیاء علیہ السلام کو ستایا اور پریشان کیا گیا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اصحاب اخدود کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اگر تمہیں بھی آگ میں جلا دیا جاتا ہے تو تم تعجب مت کرنا اور دین سے مت پلٹنا، کیونکہ ادھر تم آگ میں جلے، ادھر آگ میں تمہیں داخل کیا گیا، اور ہمیشہ کی جنت اور باغات میں تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، یہ تم جان لینا۔ تو استقامت، پامردی، ثابت قدمی اور عزیمت، اس کی تعلیم بار بار دی جا رہی ہے، بالخصوص مکی صورتوں کے اندر، اور آپ سے بتایا تھا کہ سورہ یونس یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکے کے آخری ادوار میں نازل ہوئی، آخری جو دور ہے، آخری دور یعنی آخری کے تقریباً 4 سال، معراج کے پہلے اور معراج کے بعد کا جو مرحلہ، اور معراج تقریباً سن 11 نبوت میں ہوئی، 10 کے بعد، نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد معراج، تو اس مرحلے میں سورہ یونس، اور سورہ یونس سے پہلے سورہ انعام، سورہ اعراف، اور پھر اس کے بعد سورہ یونس اور سورہ ہود اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ ان سورتوں میں اللہ نے کیا کیا، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، کہ قیامت کا آنا ضروری ہے، حساب کتاب ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا حکمت سے خالی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور وحی کا آنا کیوں ضروری ہے، قرآن کا اترنا کیوں ضروری، اور پھر
رسول کا آنا کیوں ضروری؟ اس کے دلائل کے اس بات کے لیے اللہ نے بالخصوص یہ 4 سورتیں اتاری ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور پھر سورہ یونس اور سورہ ہود۔ اور سورہ یونس میں اللہ نے ان اسلام کے بنیادی عقائد کے دلائل کا اثبات کیا ہے، علمی اثبات، ٹھوس دلائل بیان کیے۔ اور سورہ ہود میں کیا کیا؟ ان دلائل کی عملی تطبیق بتائی ہے کہ توحید و رسالت انسانوں کی ضرورت ہے، کتاب الہی ضروری ہے کہ ان کے اوپر اللہ اتارے، اللہ کے احکام اور وحی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے، ورنہ وہ جانور کی طرح زندگی گزارو، پتہ ہی نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا خیر ہے اور کیا شر، کیا کرے کیا نہ کرے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ اور پھر ان احکام پر لوگوں نے کیسے عمل کیا، تو انہیں کیا ہوا؟ اور جنہوں نے عمل نہیں کیا، جنہوں نے ان احکام سے بغاوت کی، سرکشی کی، تمرد کیا، اور اللہ کے پیغمبروں کو ستایا اور پریشان کیا، ان کا حشر اللہ نے دنیا میں کیا کیا؟ ان واقعات کا بیان تطبیقی صورت میں سورہ ہود میں کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب جلیل ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، صحیح فہم، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔